ہفتہ دن کی بات ہے. آج اصل میں کیا ہے، میں جو اپنی باتیں جو ہے ختم کرنے سے پہلے اس بات کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج غیر جب ہمارے چیزوں پر، چاہے وہ پردہ ہو، نماز ہو، کچھ بھی ہو، جب غیر حملہ کرتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تب ہمیں اس وقت اس کی اہمیت اور عظمت سمجھ میں آتی ہے. اور اس سے پہلے جب ہمیں خود پریکٹس کرنا ہوتا ہے، ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم بڑے ہی غافل رہتے ہیں. میں بھی آپ کو مثال دوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، قسم اللہ کی، ابھی حالیہ تقریباً ہفتہ دن ہوا، ایک ہماری یہاں کی لڑکی ہے، حالانکہ بنگال ہمارے یہاں جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے، زیادہ تر علاقہ دیہات ہے، گاؤں وغیرہ. وہاں کی لڑکی ہے جو کشن گنج ایک اسکول میں پڑھتی ہے. اب میں پورا پتہ تو نہیں بتاؤں گا، چونکہ ایک طرح سے اس سے جان پہچان ہے اور رشتہ داری ہے. تو اس لڑکی نے بے باکی کے ساتھ وہ سارے سوالات کیے جو آج میڈیا میں اسلام پر اچھالے جاتے ہیں، مثلا ٹریپل طلاق ہے اور پردہ ہے وغیرہ وغیرہ. پردہ کے تعلق سے اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہے تھوپا گیا ہے، برقع اور حجاب یہ عورتوں پر تھوپا گیا ہے. اور وہ آگے کہا کہ ہمارے قوم کی عورتیں کلپنا چاولہ اور اس نے کئی کی مثالیں کیوں نہیں بن سکتی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے بہن، کلپنا چاولہ یا جو بھی آپ جس کا بھی نام لے رہے ہیں، وہ بننا منع نہیں ہے، لیکن کلپنا چاولہ بننے کے لیے اپنے آپ کو ننگا کر لینا یا ادھننگا کر لینا اور بے پردگی اختیار کرنا یہ منع ہے. اسلام نے تعلیم حاصل کرنے سے، ترقی کرنے سے، آگے بڑھنے سے کہیں نہیں روکا، لیکن یہ تعلیم اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسلامی نقطۂ نظر سے وہ ساری کی ساری پردے کے دائرے میں اور پردے کے اندر ہونا چاہیے. اور دوسرا سوال اس کا یہ بھی تھا کہ آج اگر اس نے میرے کاؤنٹر میں اس نے سوال کیا یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مسلم عورت ہے، کوئی مسلم لڑکی، مثلا آپ ہی کے یہاں سے ہے، اس نے مثال دی کہ آپ ہی کے یہاں سے، کہ آپ اسے ایئر ہوسٹس بننے کے لیے جانے دیں گے؟ یہ اس کا سوال ہے. وہ مثلا میں مجھے ایک طرح سے جو ہے وہ دبانا چاہ رہی تھی اور مجھے لاجواب کرنا چاہ رہی تھی. میں نے اسے جواب دیا کہ پہلی بات تو ایئر ہوسٹس بننے میں کون سا کمال ہے؟ یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ایک مثلا خوبصورت لڑکی اور کم عمر کی، اس میں لیتا ہے کم عمروں کے ہے ایئر ہوسٹ میں، کم عمر لڑکیوں کو، وہ بھی جو خوبصورت ہو اور اس کی پھر ایج باؤنڈ ہے، مثلا 18 سے 25 26 سال تک کی لڑکیوں ہی کو لے گا. تو میں نے تو کہا کہ اس میں پہلی بات کوئی کمال نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ خوبصورت لڑکی ہزاروں لوگوں کے بیچ میں، اس میں کوئی گنڈا ہے، کریمنل ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور بالکل ہوس کے پجاری ہیں، کوئی اس میں جو ہے فلٹ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ایسے لوگوں کے پاس ایک 25 26 یا 18 سال کی لڑکی جا کے پوچھ رہی ہے، سر آپ کو کیا چاہیے، سر آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لائق، ہمارے لائق کوئی خدمت. میں بولا کہ بہن دیکھو، یہ آزادی اور یہ حق نہیں ہے. دراصل یہ جو ہے عورت کو سامان بیچنے کے اور لوگوں کے اور کسٹمروں کے دل لبھانے کا ایک ذریعہ ہے. تو میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں خود پہلے اور ہماری ماں اور بہنوں کو پردے کی اہمیت سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم دوسروں کو تو بعد میں سمجھائیں گے، قانونی دائرے میں یا سائنسی اعتبار سے، یہ ساری چیزیں یہ تو بعد میں بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اپنوں کو سمجھانا پڑے گا، اپنی مسلم خواتین اور اپنی بہنوں کو سمجھانا پڑے گا. کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد پھر اپنے اہل ویال اور رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم غیروں کو، دنیا کو اور دوسرے لوگوں کو تو ہمیں بعد میں سمجھانا ہے، اس کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، پہلے ہمیں اپنوں کو سمجھانا ہے. ابھی تک شاید کہ میں یہ بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنوں ہی کو سمجھانے میں شاید کہ ہم ناکام رہے ہیں. ورنہ اگر ہم اپنوں ہی کو سمجھا پاتے کہ پردے کی شرعی اعتبار سے کیا اہمیت ہے، تو شاید کہ وہ سمجھتی
اور جو ہے اس طرح کے سوالات نہیں کرتی۔ میں سلام کرنا چاہوں گا ابھی جو حالیہ معاملہ ہے کرناٹک کا، اور ابھی ہمارے مفتی ابو سعید صاحب تو بتا رہے تھے 9 یا 8 اسکول کے یا 5 اسکول کے بارے میں، لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی تعداد جو ہے 13 اسکول تک پہنچ چکی۔ آج پھر ایک گھٹنا ہوئی ہے ایک دوسری جگہ کرناٹکی میں، وہاں کے اسٹوڈینٹس نے، بھگوا دھاریوں نے جو ہے، رائٹ ونگ اسٹوڈینٹس نے، انہوں نے پھر اپنے اسکول کے جو ہے پرنسپل کو جو ہے کیا کہتے ہیں میمورنڈم یا گیاپن جو بھی کہیے وہ دیا، اور کہا کہ جو ہے حجاب پہننے والی لڑکیوں کو جو ہے بین لگانا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور میں تو سلام کروں گا کرناٹک کی ان شیر دل اور جاباز لڑکیوں کو کہ وہ جو ہے آ، اپنے آئیڈینٹی اور اپنی پہچان سے کمپرومائز نہیں کیا، اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو سلامت رکھے۔ لیکن ہم تو دعا دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی ہو کر اتنا لڑ رہی ہیں، آ، کاش جو ہے ہم بھی کچھ سپورٹ کرتے، لیکن اب تک اس طرح کا کوئی سپورٹ جو ہے صحیح طور پر ہماری جانب سے نہیں ہو پایا ہے، نہ ہی ہمارے جو ہے خانقاہوں کے لوگوں سے، نہ تو مسلم بڑے بڑے رہنماؤں سے اس طرح کی کوئی بھی ابھی تک نہ تو کوئی بیان نہ کچھ آیا ہے۔ حالانکہ یہ ضروری ہے، اگر ہم اپنے ماں بہنوں کے پردے کی، یہ تو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہم اپنے ماں بہنوں کے پردے کی حفاظت نہیں کر پائے، ان کے حقوق کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، یہ بھی نہیں کہ جو ہے کوئی خارجی اور عام چیز ہے کہ اگر کرو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک، یہ تو شرعی اعتبار سے بھی بنیادی ہے اور قانونی اعتبار سے بھی ایک بنیادی چیز ہے، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، ہمیں دستور ہند اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آج ہم اس کے لیے کھڑے نہیں ہو پائے اور نہیں ہوئے تو شاید اس طرح سے اور مزید چیزوں پر ہمارے آئے دن حملہ ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ ابھی جو حالیہ آپ دیکھیے، تاریخ دیکھیے، ٹریپل طلاق ہو یا کچھ بھی ہو، آپ دیکھ لیجئے آئے دن ان چیزوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ آج ہی کی خبر ہے گجرات کی کہ وی ایچ پی اور بجرنگ دل والوں نے جو آپریٹر ہے، بسوں کے آپریٹر ہے، باقاعدہ ان کو دھمکی دی ہے کہ وہ مسلم ڈھابوں میں، مسلم ہوٹلوں میں اسکول بس کو نہیں روک سکتا ہے۔ تو یہ کہاں تک جا کے رکے گا؟ یہ جب تک ہم اس کے خلاف پوری طور پر آواز نہیں اٹھائیں گے، ابھی تو ہماری حالت کرو یا مرو کی ہے، اگر اب بھی ہم نہیں سمجھے اور آواز نہیں اٹھائے، شاید کہ پھر ہمارے لیے اس سے بھی بھیانک اور برے دن آنے والے ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا، باقی آپ کسی اور بھی، بہت سارے مہمان ہیں، آپ ان کو جو ہے دے سکتے ہیں۔